یہاں عبادت اور استعانت، ان دو اصطلاحات کو بھی سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ عبادت ہوتی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے، تعظیم و محبت کے جذبات کے ساتھ کسی کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، ہر پہلو سے اس اظہار کا نام عبادت ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں جن کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ استعانت کے 4 پہلو ہیں درجہ بدرجہ۔ انسان وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے اور اسے ہی سے ہی مانگنے کا عہد کرتا ہے۔ وہ 4 پہلو کیا ہیں؟ سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا ارادہ پیدا کر دینا، اس طرح کہ اس چیز کی خوبی اور اس کے نتائج کا حسن اور مفادات دل پر نقش ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس کام کی طلب میں سرگرم ہو جائے۔ پھر اگلا درجہ آتا ہے وہ کام جس میں سرگرمی اب آ گئی ہے، اس کے لیے یقیناً کچھ اسباب بھی چاہیے، کوئی آلات چاہیے، کوئی ساز و سامان چاہیے۔ تو ہر قسم کے آلات و اسباب اور ظاہری و باطنی ساز و سامان بہم پہنچانا، یہ دوسرے درجے کی اس چیز کی طلب، یہ دوسرے درجے کی استعانت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے کہ وہ چیز جس میں سرگرمی بھی آ چکی، اسباب بھی فراہم ہو چکے، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹیں نہ آ جائیں، کوئی خلل نہ آ جائے، تو پھر اس خلل کو دور کرنے کی جو طلب ہے یہ بھی استعانت میں شامل ہے۔ پھر چوتھا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے انسان ایک کام کو لگ کے کرتا ہے، اسباب بھی مکمل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور کام اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، جو اس سے فوائد مطلوب تھے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو یہ اثر کا مرتب کرنا، یہ بھی یہاں اس کی طلب بھی اللہ سے کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کی معونت و امداد اللہ ہی کے خزانے غیب سے عطا ہوتی ہے۔